اتأمرون، یہ لفظ نکلا ہے امر سے، امر حکم آرڈر کو کہتے ہیں۔ اتأمرون یہ جو شروع میں ہے نا، اس کا معنی ہوتا ہے کیا، کیا تم حکم دیتے ہو؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال کی ہے کہ لوگوں کو تو تم حکم دیتے ہو اچھے کاموں کا، لیکن چونکہ یہودی علماء سے خطاب تھا، وہ جو ہم نے اصلاحی پروگرام کے نام سے جو چند آیات ایک رکوع پڑھا ہے جس میں سے 4 باقی رہ گئی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 حکم دیے تھے، 4 چیزوں سے روکا تھا۔ جو 8 حکم دیے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی تو فرمایا کہ میرے انعامات یاد کرو، اور پھر فرمایا کہ صرف مجھ سے ڈرو، اور فرمایا کہ جو ہم نے قرآن مجید اتارا ہے اس پر ایمان لاؤ، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ، رکوع کرو۔ اور جو منع کیا تھا پھر میری آیات کو تھوڑے تھوڑے پیسوں کے بدلے میں مت بیچو، اور سچ کو جھوٹ کے ساتھ مت ملاؤ، حق بات کو لوگوں سے چھپاؤ نہیں۔ تو ایک حکم باقی تھا، وہ آئے گا کہ تم اگر کوئی مشکل آ جائے تو اللہ سے مدد مانگو، استعین، وہ ہم آیت میں پڑھیں گے۔ تو اس دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیا اتأمرون، جس نیکی اور اچھائی کا تم دوسروں کو کہتے ہو خود اپنے آپ کو کیوں بھول جاتے ہو؟ خود بھی تو اس پہ عمل کرو۔ اتأمرون، کیا تم حکم دیتے ہو؟ البر، بر کہتے ہیں نیکی کو، جیسے سورہ بقرہ میں آگے آئے گا، جب قبلہ بدلا نا تو یہودیوں نے اور عیسائیوں نے بڑا واویلا کیا کہ آپ نے بیت المقدس کو کیوں چھوڑ دیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ چونکہ یہودی اس کے مغربی حصے کو قبلہ مانتے ہیں اور عیسائی اس کے مشرقی حصے کو قبلہ مانتے ہیں، تو فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، ساری نیکی صرف یہی نہیں کہ آپ مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جائیں، نیکیاں اور بھی ہیں۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، لیکن اچھائی تو یہ ہے، اصل نیکی تو یہ ہے کہ آپ اللہ پر ایمان لائیں، اللہ کی بات مانیں، اللہ نماز پڑھنے کا کہیں تو پڑھیں، اللہ نماز سے روکیں تو رک جائیں، اللہ اس قبلے کی طرف موڑیں تو ادھر مڑ جائیں، اللہ ادھر حکم دے تو ادھر مڑ جائیں۔ اصل تو یہ ہے بر، نیکی۔ ابرار نیکی کرنے والوں کو کہتے ہیں، نیک لوگوں کو۔ تنسون، تم بھول جاتے ہو، نسیان، نسیان سے ہے، یہ حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے بھولنے کی بیماری لگی۔ لمبا واقعہ ہے، اپنی عمر میں سے داؤد علیہ السلام کو 40 سال دیے تھے، کہا کہ میری عمر میں سے میرے اس بیٹے کو 40 سال دے دیں، اس کی تو بہت کم عمر لگ رہی ہے، 60 سال۔ آدم علیہ السلام کے جب 40 سال باقی رہ گئے تو فرشتہ آ گیا، کہا آپ کی عمر تو پوری ہوگی، کہا کہاں پوری ہوگی، ابھی 40 سال باقی ہیں۔ تو فرشتے نے کہا وہ تو آپ نے بیٹے کو دیے تھے نا داؤد، تو آپ کے وہ 40 سال تو ادھر گئے۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا میں نے کب دیے، میں نے نہیں دیے، تو بھول گئے تھے۔ کہا نہیں آپ نے دیے ہیں، آپ بھول گئے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ ذکر کرنے کے بعد فرمایا تمہارے بابا آدم علیہ السلام بھولے تھے، اس لیے اللہ نے ادھار لین دین کو لکھنے کا حکم دیا ہے، تم کل بھول جاؤ گے پھر انکار کرو گے۔
جب بھی کوئی ادھار لین دین معاملہ کرو اس کو لکھو، اس پہ گواہ بناؤ۔ تو اس لیے لکھنے کا حکم ہے۔ تو یہ فرمایا کہ نسیان کی، بھولنے کی بیماری اب قیامت تک اولاد میں چلے گی۔ تتلون، تلاوت کرتے ہو، وہ بھی آسمانی کتاب تورات کو پڑھتے تھے نا آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم تورات بھی پڑھتے ہو، پھر یہ باتیں عمل کیوں نہیں کرتے؟ افلا تعقلون، سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ تعقلون عقل سے ہے، تعقلون اگر ہو تو اس کا معنی مخاطب تم کیوں نہیں سمجھتے، اور یعقلون اگر یا کے ساتھ ہو، افلا یعقلون، تو پھر اس کا معنی ہوگا وہ کیوں نہیں سمجھتے۔ تو اکثر لوگ کہتے ہیں نا یعلمون تعلمون ایک ہی جیسے ہیں، بس اس میں یہ فرق ہے، تعلمون کا معنی ہوتا ہے تم جانتے ہو جن سے بات ہو رہی ہے، اور یعلمون کا معنی ہوتا ہے وہ لوگ جانتے ہیں۔ استعینوا، مدد مانگو، جب بھی کوئی مشکل مرحلہ آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ لوگوں نے پتہ کیا اس کا مطلب نکالا ہے، کہتے ہیں غیر اللہ سے مدد مانگنا تو جائز ہے۔ یہ کہاں کیا دلیل ہے؟ کہتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ نماز سے، روزے سے مدد مانگو۔ یہ نماز اور روزہ اللہ کا غیر ہے نا، اللہ نے تو خود فرمایا غیر سے مدد مانگو، تو اس لیے غوث اعظم سے مدد مانگنا بھی جائز ہے، اس لیے اور بزرگان دین سے بھی، اولیاء اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے۔ جب نماز سے مدد مانگنا جائز ہے، روزے سے مدد مانگنا جائز ہے۔ یہ عربی کی گرامر سے ناواقفیت ہے۔ یہ جو استعینوا من الصبر والصلاۃ نہیں کہا، وہاں آیت میں استعینوا بالصبر، جیسے بسم اللہ میں ہم با پڑھتے ہیں نا، تو با کا معنی ہوتا ہے اللہ کے نام کے ذریعے میں برکت حاصل کر رہا ہوں، یا کتبت بالقلم، میں قلم کے ذریعے لکھ رہا ہوں۔ تو مدد مانگو اللہ سے صبر کے ذریعے، نماز کے ذریعے، اس عمل کو اختیار کرو، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گی۔ مدد تو پھر بھی اللہ سے مانگنی ہے، لیکن صبر کے ذریعے سے تمہاری مدد جلدی ہوگی، نماز کے ذریعے سے مدد جلدی ہوگی۔ لکبیرۃ، لکبیرہ، کبیرہ کہتے ہیں کسی بھی بڑی چیز کو، تو اصل میں فرمایا کہ نماز پڑھنا تو ہر ایک کے لیے آسان نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں نماز کی ڈیوٹی اتنی مشکل ہے، اتنی مشکل ہے، سارے کام آسان ہیں۔ کوئی چیز عادت میں آ جائے نا، روٹین میں آ جائے، مزاج بن جائے، تو سب سے آسان ہو جاتی ہے وہ چیز، وہ جتنی بھی مشکل ہو۔ جب تک انسان کے مزاج میں کوئی چیز داخل نہ ہو، وہ معمولی سی معمولی، آسان سے آسان بھی مشکل ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نماز بھاری چیز ہے، شاق ہے، مشکل ہے، لیکن الا علی الخاشعین، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ پھر وہ فجر میں جاگنا ہو یا تہجد میں جاگنا ہو، کوئی مشکل نہیں۔ لکبیرۃ، بھاری، شاق، خاشعین، ڈرنے والے، یظنون، یظنون کے معنی عربی میں دو آتے ہیں، ایک معنی آتا ہے شک کرنا، ظن، گمان کرنا، اور ایک معنی ہوتا ہے یقین کرنا۔ بس یہ الفاظ سے، جملے ہی سے پتہ چل جاتا ہے۔ یہاں یقین کے معنی میں، ملاقو ملاقات سے، جن لوگوں کو یقین ہے کہ ملاقو ربہم، کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے۔ راجعون، لوٹنے والے، جتنے بھی دنیا میں آئے ہیں سب واپس جائیں گے۔ چار عالم ہیں، عالم ارواح، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روحیں پیدا کی۔ اس کے بعد یہ دوسرا عالم ہے عالم دنیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
عالم دنیا میں آپس میں جان پہچان تعلقات انہی کے ہوں گے جن کے عالم ارواح میں جان پہچان تعارف تھا۔ یہ عالم دنیا دوسرا جہان ہے، پہلے عالم ارواح میں آئے، پھر عالم جہان میں دنیا میں آئیں گے، تیسرے نمبر پر عالم برزخ، یہاں سے پھر عالم برزخ میں جاتے ہیں۔ برزخ کے معنی پردے کی، جتنے لوگ نیک لوگ جاتے ہیں نا وہ علیجین میں جاتے ہیں، وہ آپس میں سب کی ملاقات ہوتی ہے، بھلے ایک کراچی میں دفن ہو، دوسرا اسلام آباد میں دفن ہو، جسم یہاں ہے نا، تو وہ خود عالم برزخ میں پہنچ جاتے ہیں، ان کو جس میں مثالی دیا جاتا ہے وہ آپس میں ملتے ہیں۔ مشہور حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، فاطمہ اب میں ٹھیک نہیں ہوں گا، مجھے لگتا ہے میں اسی بیماری میں دنیا سے رخصت ہوں گا، تو رو پڑی۔ پھر فرمایا رو نہیں، میرے خاندان میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی، تو ہنس پڑی۔ وہ کہاں ملاقات ہوئی تھی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس میں تو حضرت فاطمہ دفن نہیں ہے، وہ تو جنت البقیع میں، تو ملاقات کہاں ہوئی؟ عالم برزخ۔ بیویوں سے فرمایا کہ سب سے پہلے جو مجھ سے ملے گی لمبے ہاتھوں والی ملے گی۔ سب نے ہاتھ ناپے، ایک دن صحیح بخاری میں یہ حدیث، تو حضرت سودا کے ہاتھ لمبے تھے، سب نے کہا مبارک ہو، وہ بڑی خوش ہوئیں۔ لیکن جب انتقال ہوا تو حضرت زینب کا ہوا، سر پکڑ کر بیٹھ گئی کہ یہ کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو کبھی غلط ہو نہیں سکتی۔ تب سمجھی کہ آپ نے حقیقی معنی میں استعمال نہیں کیا، آپ نے محاورہ استعمال کیا تھا، کہ جس کے ہاتھ لمبے ہونے سے مراد ہے کہ جو صدقہ خیرات میں سب سے زیادہ آگے ہوگی، چونکہ حضرت زینب کا لقب تھا ام المساکین، غریبوں کی ماں، تو اس طرف اشارہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو سب سے پہلے وہی دنیا سے گئیں، وہ بھی جنت البقیع میں دفن ہے۔ ملاقات کہاں ہوئی؟ عالم برزخ۔ تو نیک لوگ جتنے بھی جاتے ہیں وہ سب آپس میں وہاں ملتے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، جیسے دنیا میں سب آپس میں ملتے ہیں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں۔ یہ سب مہمان ہیں، اوپر ان کی روحیں ساتویں آسمان سے اوپر علیجین میں ٹھہرائی جاتی ہیں، برے لوگوں کی روحیں نیچے سجین میں ٹھہرائی جاتی ہیں، یہ آپس میں دور ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کا اور جہنمیوں کا آپس میں سامنا بھی کرائیں گے اور ایک دوسرے کو دکھائیں گے بھی اور باتیں بھی کرائیں گے۔ اللہ ہمیں برے حالات سے محفوظ رکھے، دنیا میں بھی اللہ عزت اور آبرو محفوظ رکھے، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی کرم کا معاملہ فرمائے۔ البر نیکی، تنسونا بھول جاتے ہو، تتلونا تلاوت کرتے ہو، پڑھتے ہو، افلا تعقلون کیوں نہیں سمجھتے، استعینو مدد مانگو، لکبیرۃ بھاری، شاک یعنی مشکل، خاشعین ڈرنے والے، یظنون یقین کرتے ہیں، ملاقو ملاقات کرنے، راجعون لوٹنے والے۔ یہ آیت نمبر 44۔ مل گئی؟ اتأمرون الناس، الناس کا لفظ آیا ہے نا تو یہ پہلے گزر چکا ہے۔ الناس کس کو کہتے ہیں؟ الناس کی کیا معنی؟ لوگ۔ اتأمرون الناس، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یہودی علماء سے، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو، بالبر، کس کا؟ نیکی کا، وتنسون انفسکم، اور بھول جاتے ہو، تنسون اور بھول جاتے ہو، کس کو؟ انفسکم، اپنے آپ کو، یعنی خود عمل نہیں کرتے۔ وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم کتاب بھی پڑھتے ہو، کتاب کی تلاوت کرتے ہو۔ اس کتاب سے کون سی مراد ہے؟ کتاب تورات۔ حالانکہ تم کتاب بھی پڑھتے ہو، کتاب کی تلاوت کرتے ہو،
یہ ایسے ہی ہے جس طرح کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، وہ بھی آسمانی کتاب تھی، تو جگہ جگہ اللہ نے عمل کا حکم دیا ہے۔ افلا تعقلون، پھر سمجھتے کیوں نہیں؟ تمہیں تو سمجھنا چاہیے۔ وَاسْتَعِینُوا، اور مدد مانگو، بالصبر والصلاۃ، صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ تو مدد کس سے مانگو؟ اللہ سے۔ وَإِنَّهَا، اور بے شک یہ نماز، لَكَبِيرَةٌ، بھاری ہے، شاق ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر ڈرنے والوں کے لیے، ڈرنے والوں پر کوئی باری نہیں ہے۔ جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ نماز کا اہتمام کرتے ہیں، پابندی کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا نا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب کبھی کالے بادل آتے، آندھی آتی، آپ کا رنگ بدل جاتا، کبھی آپ اندر کبھی باہر، کبھی اندر کبھی باہر، گھبراہٹ ہوتی تھی۔ تو ایک دفعہ کہتی ہیں میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اتنے کیوں گھبرا جاتے ہیں آپ دعاؤں میں، استغفار میں اور اللہ کی تعریف میں لگ جاتے؟ تو میں نے پوچھا آپ اتنے گھبرا کیوں جاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ، پہلی قومیں بھی اسی طرح جب بادل آتے تھے نا خوش ہوتی تھی کہ یہ بادل آئے ہیں، آج خوب بارش برسے گی۔ تو آپ نے فرمایا وہ بارش نہیں، اللہ کا عذاب ہوتا تھا۔ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں خدا نہ خواستہ یہ اللہ کی ناراضگی کا اظہار نہ ہو، اور جب بارش برسنے شروع ہو جاتی نا پھر آپ وہ گھبراہٹ دور ہو جاتی، ختم ہو جاتی۔ یہ بھی آپ حقیقت میں امت کے لیے پریشان ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو گناہ تھے ہی نہیں نا، آپ تو معصوم تھے، گناہوں سے پاک تھے۔ اس کائنات میں آپ سے زیادہ کون اللہ کا فرما بردار ہو سکتا ہے؟ مگر امت کی فکر میں وہ دعائیں بھی مانگتے تھے، یا اللہ میری امت پر ایسا عذاب نہ بھیجنا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوپر حکم دیا نا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اس أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ سے پہلے والی آیت، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، کہ بھئی نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ اصل میں جو ان میں یہودی علماء میں جو بنیادی بیماری تھی نا، یہ اس کا علاج تھا۔ ان میں بنیادی جو بیماری تھی وہ دنیا سے محبت۔ وہ پہچانتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کی اس کتاب کو، دین اسلام سے خوب واقف تھے۔ ایک جگہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اچھی طرح جانتے ہیں جس طرح وہ اپنی اولاد کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودی عالم تھے، مسلمان ہو گئے، تو حضرت عمر نے ایک دفعہ پوچھا کیا واقعی تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی جانتے تھے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی اولاد کی طرح اس سے بھی زیادہ آپ کو پہچانتے تھے؟ کہا بالکل سچ ہے۔ اتنی وضاحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کتابوں میں آپ کی ہے۔ وہ جو نذرانے، وہ جو آمدن تھی، وہ جو تحفے تحائف آ رہے تھے، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر ہم نے تائید کر دی تو یہ سارے لوگ پھر اسلام میں داخل ہو جائیں گے، ہمیں تو کوئی پوچھے گا بھی نہیں۔ تو یہ دنیا کی محبت نکالنے کے لیے ان کو حکم دیا کہ زکوٰۃ دو۔ زکوٰۃ میں اللہ نے کتنی بڑی اصلاح رکھی ہے۔ طمع، حرص، حب جاہ، حب مال، یہ انسان کی اصلاح ہوتی ہے، یہ چیزیں انسان کو خراب کرتی ہیں۔ اور نماز میں بغض اور حسد کی اصلاح ہوتی ہے، یہ بیماریاں ختم ہوتی ہیں باطنی اصلاح کے لیے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حکم دیا کہ اللہ سے مدد مانگو صبر اور نماز کے ذریعے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور بے شک نماز باری ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اللہ بھی گزرا نا پہلے، مگر
علا کا معنی ہوتا ہے پر، مگر ڈرنے والوں پر کوئی باری نہیں ہے، مشکل نہیں ہے۔ الذین یظنون، کیا معنی ہوگا؟ جو لوگ یقین کرتے ہیں، انہم ملاقو ربہم، کیا یقین کرتے ہیں؟ کہ بے شک وہ ملیں گے اپنے رب سے، ان کو پتہ ہے کہ ہم نے مرنا ہے، ہم نے جانا ہے ادھر، رب سے ملاقات ہوگی۔ الذین، جو لوگ یظنون یقین کرتے ہیں کہ انہم، بے شک وہ لوگ ملاقو ربہم اپنے رب سے ملاقات کریں گے، وانہم، اور بے شک وہ لوگ اسی کی طرف، الیہ، اسی رب کی طرف، راجعون، لوٹنے والے ہیں۔ اب اگلی آیت جو ہے نا، یہ پہلے ہم نے پوری آیت پڑھی ہے، اب آپ الفاظ میں غور کرنا۔ یا بنی اسرائیل، کیا معنی ہے؟ اے یعقوب کی اولاد، اذکروا، یاد کرو، نعمتی، میرا انعام، میرے احسانات، انعمت علیکم، جو میں نے تم پر کیے، یاد کرو میرے ان انعامات کو، احسانات کو جو میں نے تم پر کیے۔ اب ایک لفظ بیچ میں آیا ہے، فضلتکم، فضل تو فضیلت کے معنی میں، وانی، اور بے شک میں نے، فضلتکم، تمہیں فضیلت دی ہے، علی العالمین، سارے جہان والوں پر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سارے جہان والوں پر فضیلت تو اس امت کو ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت دی ہے، بنی اسرائیل کو فضیلت تو نہیں ہے۔ تو یہ اس امت سے پہلے کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے کہ تمہیں میں نے سارے جہان والوں پر فضیلت دی، اب تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اب تم اس امت میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہاں یہ معنی کریں گے، میں نے تمہیں فضیلت دی اس وقت کے تمام جہانوں پر، اب تو یہ امت افضل ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گا، سارے نبیوں میں سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوں گا۔ آپ نے فرمایا، امتوں میں سب سے پہلے میری امت داخل ہوگی، اور آپ نے یہ بھی فرمایا، نحن آخرون فی الدنیا والسابقون یوم القیامہ، ہم دنیا میں تو سب سے آخر میں آئے ہیں، لیکن جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے فضیلت دی ہے۔ اور قرآن مجید میں آتا ہے، خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے فائدے کے لیے نکالے گئے، پیدا کیے گئے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل پر اپنا یہ احسان جتلا رہے ہیں کہ میں نے تمہیں اتنا مقام دیا، نبیوں کی اولاد بنایا، لیکن پھر بھی تم حسد میں اور ضد میں ڈٹے ہوئے ہو، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کرتے ہو، اور بجائے اس کے کہ تم لوگوں کی رہنمائی کرو، کتابوں میں جو حوالے ہیں وہ لوگوں کو بتاؤ، اور تم ان سے چھپاتے ہو، اور اگر کسی کو کچھ معلوم ہے تو تم اس میں جھوٹ اور سچ کو ملا کر اس کو بھی متنفر کرتے ہو، روکتے ہو، اور لوگوں کو تو کہتے ہو کہ جھوٹ نہیں بولو، اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ تو ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودی علماء سے خاص طور پر 8 حکم دیے اور 4 چیزوں سے روکا، اور یہ 8واں حکم جو تھا وہ تھا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ جب تمہیں دنیا کی محبت ستائے اور اللہ کا حکم کوئی ماننے میں مشکل لگے تو پھر اس وقت تم مدد حاصل کرو نماز اور صبر کے ذریعے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ان کے لیے نہیں، سب کے لیے، اگر کوئی بڑی پریشانی آ جائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلاۃ حاجت پڑھ کر اللہ سے دعا مانگو تو اللہ مدد کرے گا۔
اور کوئی بھی چیز مشکل آ گئی ہے اس کو صبر کرو، اللہ کا حکم سمجھ کر، اللہ اسی سے آسانیاں پیدا کریں گے۔ جگہ جگہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو انعام عطا فرماتے ہیں وہ اس کی کوئی حد نہیں۔ نماز کے اجر کی حد ہے، روزے کی اجر کی حد ہے، تلاوت کے اجر کی حد ہے، صدقے کی اجر کی حد ہے، صبر پر جو انعام اور اجر ملنا اس کی کوئی حد نہیں، بغیر حساب۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، فرمایا کہ خوشخبری سنائیں ان کو جو مصیبت میں صبر کریں اور وہ کہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ہم نے اِنَّا لِلَّهِ کو موت کے لیے خاص کر دی ہے، حالانکہ جتنا بھی کوئی چھوٹا بڑا نقصان ہو اس پر کہنا چاہیے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ہم بھی اللہ کے تھے، تو یہ چیز مجھے اللہ ہی نہیں دی تھی تو اللہ نے واپس لے لی۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اس دکھ میں، اس نقصان میں، اس مصیبت میں، اس پریشانی میں، اس تکلیف میں ہم کس کی طرف رجوع کریں؟ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اسی رب کی طرف رجوع کریں گے جس نے پہلے دی، جس نے اب لی، وہ اب پھر بھی دینے پہ قادر ہے، اور ہم اس سے اس تکلیف پر اجر، ثواب، اچھا بدلہ، عزت، حوصلہ یہ مانگتے ہیں۔ اللہ ہمیں پھر اللہ حوصلہ دے گا، اللہ اس جیسا اور دے گا، یہ میرا امتحان لے رہا ہے۔ فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم، جب بندے میں یہ حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے نا، صبر آ جاتا ہے، تو اللہ پھر خوب نوازتے ہیں۔ یہ اللہ لے کر دیکھتے ہیں، ہم بچوں سے بعض دفعہ خود دیتے ہیں اور پھر ہم آزمانے کے لیے ان سے لے لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرے گا۔ وہ بچہ اگر خود پیار سے ہمیں دے دے کتنے خوش ہوتے ہیں، حالانکہ ہم نے کھانا نہیں ہوتا، ہم واپس اس کو سینے سے لگا کے دوبارہ کھلاتے ہیں، لو بیٹا تم لو۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں میں نے دی ہے، یہ مجھے بھی دینے کے لیے تیار ہے کہ نہیں، یہ مجھے بھول گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو حالتیں ہیں مسلمان کے لیے، یا تکلیف آتی ہے تو صبر کرے، اس پر اللہ خوب نوازتے ہیں، یا خوشی آتی ہے تو شکر ادا کرے، اللہ شکر پر بھی خوب نوازتے ہیں، تیسری کوئی حالت نہیں۔ تو اس لیے کبھی کوئی تکلیف غم آ جائے تو صبر سے کام لیا جائے، اور اگر کوئی نعمت ملی ہے تو پھر اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ تو یہاں طریقہ بتایا کہ اگر کوئی چیز بھی آپ سمجھ رہے ہیں برداشت سے باہر ہو رہی ہے تو آپ نماز پڑھیں، نماز پڑھیں گے فوراً صبر میں آ جائے گا، آپ کا وہ غم ہلکا ہو جائے گا، وہ گھبراہٹ دور ہو جائے گی، خوف ختم ہو جائے گا۔ نماز ایک اللہ سے ملاقات کا ذریعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمازی جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، وہ اپنے رب سے باتیں کرنے لگتا ہے۔ تو یہ علاج ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے صبر، حوصلہ اور سکون حاصل کرنے کا۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارا بیٹھنا، بولنا، سننا صرف اور صرف آپ کی رضا کے لیے ہے، تو اسے قبول فرما۔ یا اللہ ہماری پچھلی کوتاہیوں کی مغفرت فرما دے، یا اللہ معاف فرما دے۔ آئندہ کے لیے ہر گناہ سے، شر سے، برائی سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ پورے دین پر چلنا ہمارے لیے آسان بنا دے۔ یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ یا اللہ حاضرین کی جتنی بھی جائز حاجات ہیں، نیک مرادیں ہیں، یا اللہ تو اپنے فضل سے سب کی نیک مرادیں پوری فرما۔ یا اللہ اس عمر میں ہم نے سیکھنے کا فیصلہ کیا ہے، تو ہمیں حافظہ عطا، قوی مضبوط حافظہ عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمیں پورا دین سیکھنے کی توفیق نصیب فرما، شوق اور جذبہ نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے ہمیں علم عطا فرما، ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ اللہم صلی وسلم علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم